السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ساری چیزوں کی دلیل جو ہے نا، ہمیں پریکٹیکل جو سنت ہے جو عملی تواتر سے آئی ہے اس سے بھی ہمیں مل جاتی ہے، اور اس میں سے بہت ہی اچھا مثال حج کا ہے۔ حج کے موقع میں آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چل جائے گی۔ ایک تو یہ چیز پتہ چل جائے گی کہ مرد اور عورت ایک ساتھ طواف کرتے ہیں، تو یہ جو اختلاط کا جو اتنا ایک تو فری مکسنگ از پروہیبٹڈ ان اسلام، یہ سب جو باتیں بولی جاتی ہے کہ فری مکسنگ جو ہے پروہیبٹڈ ہے، یہ ہے فلانا ٹھکانا ہے، تو حج میں تو عورت اور مرد ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے ایک اور بات پتہ چل جاتی ہے کہ مسجد حرم جو کہ سب سے امپورٹنٹ مسجد ہے مسلمانوں کی، کعبہ، ٹھیک ہے، اس میں عورت اور مرد ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ تو پھر یہ کہنا کہ عورتیں جو ہے وہ مسجدیں نہیں جا سکتی یا پھر مکروہ ہے ان کا مسجد جانا، گھر میں بیٹھ کے پڑھنا زیادہ اچھا ہے، تو پھر یہاں پر حج کیوں نہیں عورتوں کے لیے بیٹر ہے کہ وہ گھر ہی میں کچھ ایسا چھوٹا موٹا کر لے رسم حج والا، کیونکہ حج بھی تو مسجد حرام میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز پتہ کیا ہے چلتی ہے، وہ یہ پتہ چلتی ہے کہ عورتیں اپنا چہرہ دکھا سکتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر چہرہ ڈھانکنا واجب ہوتا تو حج میں کیوں ایک واجب چیز کو کیوں چھوڑا جاتا ہے؟ کبھی بھی واجب چیز کو تو چھوڑا نہیں جاتا ہے دوسرے واجب چیز کے لیے۔ اگر چہرہ ڈھانکنا اسلام میں فرض ہے تو پھر حج کے دوران کیوں عورتیں جو ہے وہ چہرہ نہیں ڈھانکتی، ان کو خاص کر منع کیا جاتا ہے چہرہ ڈھانکنے سے۔ اچھا، دوسری بات یہ بولا جاتا ہے کہ ٹوپی پہننا سنت ہے، تو اگر ٹوپی پہننا سنت ہے، یا پھر جو اگر ٹوپی نہیں پہنتا ہے اس کو اگر آپ یہ بولتے ہو کہ نہیں آپ جو ہے سنت کے خلاف کام کر رہے ہو، تو پھر حج میں کیوں جو ہے وہ ٹوپی نہیں پہنتے؟ اگر یہ اتنا اچھا عمل ہے تو حج میں تو خاص کر مردوں کو ٹوپی پہننا چاہیے، یہ اگر دین کا یہ بنیاد ہے، ٹھیک ہے۔ چلو یہ بھی مان لیا کہ پرفیوم نہیں لگا سکتے ہیں، یہ ہم مان لیا، لیکن خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتیں ملتی ہے یا پر آپ پرفیوم لگا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بات یہ نہیں ہو رہا ہے کہ کون سا چیز پریفریبل ہے اور کون سا چیز پریفریبل نہیں ہے، یہاں پر بات یہ ہے کہ جس چیز کا مدعا بنایا جاتا ہے، خاص کر جیسے ٹوپی کا بہت مدعا بنایا جاتا ہے کہ آپ کو ٹوپی پہننا چاہیے، ٹوپی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگر آپ ٹوپی نہیں پہنیں گے تو خلاف سنت آپ کام کر رہے ہیں۔ کوئی بندہ یہ تو نہیں کہتا کہ اگر آپ پرفیوم نہیں لگا رہے ہیں تو آپ خلاف سنت کام کر رہے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پرفیوم لگانے کا سمجھ لو فضائل بیان کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اب دیکھیے حدیث کتنی انٹرسٹنگ ہے کہ دنیا میں مجھے دو چیز پسند ہے، ایک عورتیں اور دوسرا پرفیوم۔ آج کوئی بول کے دکھائے کہ دنیا میں مجھے عورتیں پسند ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کیا بول دیا جائے گا وہ آپ خود جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پرفیوم، دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ کہ جب آپ جمعہ میں جاؤ تو پرفیوم لگا کے جایا کرو، ٹھیک ہے۔ تو روایتوں میں سے یہ چیز پتہ چل گیا کہ پرفیوم لگانے کی بھی فضیلت ہے، لیکن تبھی بھی کوئی بندہ یہ نہیں بولتا کہ کوئی اگر مرد جو ہے وہ پرفیوم نہیں لگاتا ہے تو اس کا جو ہے وہ خلاف سنت کام کرتا ہے، لیکن کوئی بندہ اگر ٹوپی نہیں پہنتا تو وہ بولتا ہے کہ یہ خلاف سنت کا کام کرتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے کہ جمع بین الصلاتین، کہ بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں نا کہ بھائی، حالانکہ روایتوں میں یہ چیز موجود ہے، لیکن حنفی کہ وہ لوگ بولتے ہیں نا کہ نماز جمع نہیں کر سکتے بنا کوئی ریزن کا، یہ ہوا نہیں، سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ حج میں ہی مل جاتی ہے۔ حج میں تو آپ کو لازماً دو نمازیں جمع کرتے ہیں، تو حج سے ہی بہت سارا چیز جو عملی تواتر ہم لوگ کا چلا ہوا آ رہا ہے، اسی سے جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے کلیئر ہو جاتی ہے، بہت سارے مسکنسیپشن جو اسلام کے نام پر ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے، جو کہ ایک پریکٹیکل سنت ہے۔